میں نے بتا دیا جی، میں نے ان کو کہہ دیا آپ کا جو آپ نے کہا ابھی مجھے بتا دیا میں نے ابھی میں نے کہہ دیا ان کو جی، میں نے ہدایت جاری کر دی ہے، کہہ دیا ہے۔ انہوں نے کل وعدہ کیا تھا ہمارے وزیر صاحب نے کہ یہاں پہ جو بکس ہیں وہ دی جائیں گی تمام ممبران کو، تو عامر ڈوگر صاحب پلیز آپ وزیر سے پوچھیں کہ کب وہ تمام ممبرز کے لیے آئیں گی۔ جی ایک منٹ، پنک بک کی بات ہو رہی ہے، یہ تمام ممبرز کو چاہیے، صرف ایک کو نہیں چاہیے، یہ پہلے ہے ان کے پاس، پنک بک کی بات ہو رہی ہے جی جی محترمہ زرتاج گل صاحبہ جی میں آپ تمام وپس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے لیے تمام ممبرز برابر ہیں، آپ کو پارٹی کی تعداد کی بنیاد پر ٹائم دیا گیا ہے، ہر جماعت کو مخصوص ٹائم ہے، اس میں اسپیکر کسی کو نہیں روکے گا کہ اس نے کتنے منٹ بولنا ہے۔ آپ کے جو وپس ہیں وہ اپنے ممبرز کو خود بتائیں، خود ٹائم تقسیم کریں، اگر وہ 5 آدمیوں سے بلانا چاہتے ہیں، 2 گھنٹے کی تقریریں دینا چاہتے ہیں، یا اپنے تمام ممبروں کو دینا چاہتے ہیں 10 منٹ 15 منٹ، یہ وپس پہ منحصر ہے، میں کسی کو نہیں روکوں گا، کوئی اگر 10 گھنٹے بھی بات کرے گا میں نہیں روکوں گا۔ یہ وپس نے آئندہ اپنے ان ممبرز کو جن کی ہمیں آ کے لسٹ دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے ممبرز کو بھی بتانا ہے کہ انہوں نے کتنے منٹ بولنا ہے۔ آپ خود اپنا ٹائم تقسیم کریں، یہ سیاسی جماعتوں کا ٹائم ہے جو ہم اسی حساب سے دیں گے ان جماعتوں کو، چاہے وہ 10 آدمیوں سے بلائیں یا 50 سے۔ جی بہت شکریہ، آپ بولیں جی محترمہ زرتاج گل صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اسپیکر صاحب۔ اسپیکر صاحب، ہماری جو اپوزیشن ہے وہ 4 سال تک خلائی مخلوق اور دھرنوں کے پیچھے اپنی نالائکی چھپاتی رہی، اور حال یہاں تک آ گیا کہ اب جب ہماری حکومت آ گئی ہے تو اتنے ضعیف العقیدہ ہیں جنہوں نے ایک پورا الیکشن ضیاء الحق کی جو کہ ڈکٹیٹر تھا اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے بعد خود کو امیر المومنین نواز شریف نے جب اسلام کے نام پہ ووٹ مانگا تو وہ اس قدر کمزور عقیدے کے ہیں کہ اب جب ہماری حکومت آئی ہے تو کہتے ہیں کہ جی وہ جادو ٹونے سے ہے۔ اس کا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لیکن ابھی رانا صاحب نے فرمایا کہ ہماری حکومت صرف انتقام پہ یقین رکھتی ہے، تو یہ اسپیکر صاحب انتقام بھی بڑا کمال ہے۔ جیسے ہی نیب اپنی کارروائی شروع کرتی ہے تو یہاں پہ اپوزیشن بینچز کی طرف سے وکالت شروع ہو جاتی ہے اپنے لیڈران کی کرپشن چھپانے کے لیے، اور جو ان کی شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، کرونا وائرس کا شکار ہیں، جتنے بھی لوگ کرونا وائرس کا شکار ہیں تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ صحت یاب کرے، تو وہ کہتے ہیں کچھ نالائق نکٹھو اولادیں ہیں جو مزید آگے حکومت چاہتے ہیں۔ ان کی طرف سے بھی بڑے مضحکہ خیز قسم کے بیانات شروع ہوتے ہیں۔ ایک ایکس پرائم منسٹر ہیں گیلانی صاحب، ان کو کرونا وائرس کا ہوا، ایک جو ہیں شہباز شریف صاحب ہیں جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں، اللہ دونوں کو صحت یاب کریں، جب ان کو کرونا وائرس ہوا تو پہلے آپ کو اسپیکر صاحب پتہ ہے کہ ایک ٹویٹری ہوتی تھی، وہ کچھ عرصے سے خاموش ہے، تو آج کل 2 ٹویٹرز جو ہیں وہ کامیاب ہیں، میدان میں آ گئے ہیں۔ بجائے اس کے کہ اپنے والدین کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو لمبی زندگی دیں، اس قدر وہ بے صبرے ہو گئے ہیں کہ ان کے والدین کو خدا نہ خواستہ وہ چاہتے ہیں کہ موت کا شکار ہو جائے، اور ابھی سے ہی انہوں نے اپنے والدین کے لیے قاتل ڈھونڈ لیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جی نیب، پرائم منسٹر عمران خان اور ہماری حکومت جو ہے وہ ان کی موت کی ذمہ دار ہوگی، تو اللہ معافی دے۔ دوسرے یہاں پہ جیسی نیب کارروائی شروع کرتی ہے یہاں پہ بھی ان کے اندر مقابلہ شروع ہو جاتا ہے اپنے لیڈران کی کرپشن کو چھپانے کے لیے کہ کون زیادہ محنت کر رہا ہے۔ پچھلے دفعہ جب نیب نے کارروائی شروع کی تو ان کی ایک محترمہ ایم این اے نے ہمارے ایک بڑی سادہ طبیعت کے مالک فہیم خان ہے جو کراچی سے الیکٹ ہو کے ایم این اے آئے ہیں، ان کو موڈا مار کے نیچے گرا دیا۔ ان کی جو دوسری ایم پی اے تھی وہ باہر جا کے بے ہوشی کی، پنجاب کے اندر
پتہ نہیں کیا واقعی شاید ان کو محبت ہوگی اپنے لیڈران کی کرپشن چھپانے کے لیے، وہ وہاں پہ بے ہوش ہو رہی تھی اور ساتھ بھی سامنے فرما رہی تھی کہ جی کیمرہ میرے اوپر رکھو تاکہ ویڈیو اچھی بن جائے۔ بہرحال وہ تو انہوں نے ہی ثابت کرنا ہے کہ کون زیادہ وفادار ہے۔ پھر دوسرا انہوں نے فرمایا کہ جی ہم نے 1999 سے لے کر اب تک ہم نے جی ہمارے پاس بہت اچھی بجلی تھی، لوڈ شیڈنگ نہیں تھی۔ تو میں پوچھتی ہوں کہ جب شہباز شریف صاحب سی ایم پنجاب تھے، وہ اس وقت پنکھا لے کے مینار پاکستان پہ کیوں جلا کرتے تھے؟ بجلی تو پھر ان کے اپنے دور میں بھی نہیں تھی۔ تو جب یہ چلے گئے تو کیا اپنے ساتھ بجلی کو بھی لپیٹ کے چلے گئے؟ دوسرا انہوں نے کہا کہ جی بیانات بدلتے ہیں، بیانات تو آپ کے بھی تھے، لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، پیٹ پھاڑ کے کرپشن کے پیسے نکالوں گا، اگر بجلی 6 مہینے میں نہ آئی تو میرا نام بدل دیں، اگر بجلی 5 مہینے میں نہ آئی تو میرا نام بدل دیں۔ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ کا کیا نام رکھیں۔ لیکن اینی ہاؤ آپ نے کہا کہ آپ نے 5,000 ارب کا جو قرضہ واپس کیا ہے میری حکومت نے، جس کا ہمارے سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ لوگوں نے لیا تو وہ کوئی بہت بڑا احسان نہیں ہے۔ وہ جو قرضہ ہے تو پچھلی حکومتیں بھی قرضہ لے کے اپنا واپس کرتی رہی ہیں۔ لیکن سپیکر صاحب اعداد و شمار تو کچھ اور کہتے ہیں۔ اعداد و شمار تو یہ کہتے ہیں کہ 10 سال میں 40,000 ارب روپے کا پنجاب کا بجٹ تھا۔ اب پتہ نہیں اس میں کیا ترقی ہوئی ہے۔ ترقی تو میاں سلیمان شہباز اور حمزہ شہباز کے کاروبار نے ہی ترقی کی ہے، کیونکہ آپ جون 2019 میں پنجاب کو 9 خرب 153 ارب کا مقروض کر کے چلے گئے۔ تو یہ تو آپ کی پرفارمنس ہے۔ سپیکر صاحب آپ جاری رکھیں جی۔ جی آپ کی ذرا توجہ چاہیے۔ تو لہٰذا یہ کووڈ-19 کے اوپر تو سیاست چلتی رہے گی، لیکن میں چونکہ دنیا کا سب سے بدترین ورلڈ ریسیشن آیا ہوا ہے اور ورلڈ اکانومی کے اوپر بھی سب سے بدترین اثرات ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ 1930 سے لے کر اب کا ورلڈ اکانومی پہ سب سے جو ہے وہ بدترین ریسیشن ہے، تو دنیا کی تمام اکانومی بھی اس سے ڈپریس ہو رہی ہیں۔ ایٹ لیسٹ میری نسل نے یا مجھ سے پچھلی نسل نے تو آج تک ایسی وبا نہیں دیکھی، چونکہ یہ کووڈ-19 کا بجٹ ہے۔ تو اس کووڈ-19 میں اگر آپ دنیا کی اکانومی کے اوپر بھی نظر لا رہے ہیں تو ساری دنیا اس پینڈیمک بیماری سے لڑ رہی ہے، اور اس کے اندر جو سپر پاور ہے امریکہ، جس کی اکانومی بڑی طاقتور ہے، فگرز بتاتے ہیں کہ جی امریکہ جیسے سپر پاور کی جو جی ڈی پی ہے وہ اس وقت -2.4 کے اندر چلی گئی ہے، اور ان کی اکانومی میں سے 86 ارب ڈالر جو ہے وہ بالکل غائب ہو گیا ہے۔ جو دنیا کی دوسری بڑی اکانومی یو کی، اس کو بھی بہت طاقتور کہتے ہیں، اس کی اکانومی کا سائز 20% شرنک ہو گیا ہے۔ ایسے میں ان کے لیے اگلے سال کا بجٹ جو ہے وہ بوالِ جان بنا ہوا ہے۔ تو ایسے میں سمجھتی ہوں سپیکر صاحب کہ میں اپنے پرائم منسٹر عمران خان کو سلوٹ پیش کرتی ہوں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں اتنی تباہکاریاں ہوئی ہیں، انہوں نے اس بجٹ میں فرمایا کہ میں غریب کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں مزدور کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور میں نیا کوئی بھی ٹیکس نہیں لگنے دوں گا۔ تو اس بجٹ کے اندر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ دوسرا سپیکر صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ عوام اگر کووڈ-19 سے متاثر ہے تو آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ میں یہاں پہ بھی سلوٹ پیش کرتی ہوں اپنے پرائم منسٹر عمران خان کے لیے کہ احساس پروگرام جو ایک غریب کا پروگرام ہے، جو ایک نادار کا پروگرام ہے، مزدور کا پروگرام ہے، بیواؤں کا پروگرام ہے، ایک کسان کا پروگرام ہے، جو کہ 180 ارب تھا، اس کو 805 ارب کر دیا گیا۔ اور سپیکر صاحب اس میں سیلف ریسپیکٹ مجروح نہیں ہونے دیتے۔ جو بھی غریب نادار ہوتے ہیں اس کو کسی ایم این اے، کسی ایم پی اے، وڈیرے جاگیردار منسٹر کے دروازے پہ یا ڈیرے پہ نہیں جانا پڑتا، منت نہیں کرنی پڑتی ہے، سوائے اس کے کہ آپ کو ایک ایس ایم ایس کے ذریعے اپنا آپ کو رجسٹر کروانا ہوتا ہے، آپ کی سیلف ریسپیکٹ کا خیال کرنا ہوتا ہے، فلی آٹومائزڈ ہے، اور وہ پھر آپ کو ریٹیلر کے ذریعے 12,000 جو ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پہنچا دیے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ شفاف پروگرام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا
स्पीकर साहब, मैं दोबारा से सलूट पेश करती हूँ अपने वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, जिन्होंने इस बजट के अंदर 69 अरब जो है वो पानी के प्रोजेक्ट के लिए जो है वो मुख्तस किए, जिसके अंदर पहली दफ़ा जनरल अयूब के दौर के बाद आज पहली दफ़ा दियामिर भाषा डैम, मोहम्मद डैम और दासू डैम जैसे बड़े बड़े मंसूबे इसके अंदर बनेंगे। और मैं जानती हूँ कि ये इसको अपोजिशन नहीं समझेगी कि ये कितना बड़ा मुआहदा है, कितनी बड़ी जो है ये पानी को जो है वह अहमियत दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री बन चुका है और पाकिस्तान में पर कैपिटा जो पानी है पर पर्सन वो इंतहाई कम हो चुकी है। और उसकी वजह से अगर हमने ये डैम ना बनाए, जो कि आज पहली दफ़ा उसकी लिए रकम मुख्तस हो गई और ये डैम बनना शुरू हो गए, वहाँ पे हमारी ज़मीनें भी सैराब होगी क्योंकि हमारी वाटर इकोनॉमी है, हमारी इंशाल्लाह किसान भी ताकतवर होगा, रोजगार भी मिलेगा और बिजली भी बनेगी। और ये इसलिए अपोजिशन को समझ नहीं आएगी कि जब इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन इंडिया कर रहा था, हमारे पानी के ऊपर वो बंद बनाने जा रहे थे, तो खैर से हमारी अब की अपोजिशन और उस वक्त की हुकूमत जो है वो साड़ियाँ भिजवाती थी और आम की पेटियाँ भिजवाती थी और वो हमारे उसके ऊपर बंद बांधने जा रहे थे। तो मैं समझती हूँ कि पानी को इतनी बड़ी अहमियत देना मेरे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कारनामा है। स्पीकर साहब, बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई है। इस दफ़ा जो है 118 अरब कम्युनिकेशन को दिए गए हैं और जिसकी टॉप प्रायोरिटी इस दफ़ा जो है वो साउथ पंजाब है। और उस साउथ पंजाब में मैं फ़ख्र करती हूँ कि मेरे डेरा गाजी खान के गयूर अवाम ने मुझे मुंतखब करके यहाँ पे भेजा, आज उनके वोट का हक अदा हो गया। मेरे इलाके में 2 साल के फौरन बाद इस 118 अरब में और भी बहुत बड़े बड़े मंसूबे साउथ पंजाब के लिए, लेकिन मेरे हलके में एक गाजी घाट का पुल जो 2 अरब जिसके लिए रखे गए हैं, दूसरा डीजी खान टू डीआई खान इंडस हाईवे की ड्यूबलाइजेशन 4 रोया सड़क जो है उसके लिए 53 बिलियन रखे गए हैं। ये मैं मुराद सईद का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि जब मैंने मुराद सईद से कहा कि ये खूनी रोड है और मेरे इलाके को इसकी ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि कोई भी एमएनए चाहे अपोजिशन में से हो चाहे गवर्नमेंट में से हो, वो अपने इलाके के इलेक्ट होके आते हैं, वो कोई भी मंसूबा गैर ज़रूरी नहीं लेकर आते, ज़रूरत के मुताबिक लेकर आते हैं। लेकिन अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री मुझे पैसे दे दें और प्लानिंग मिनिस्ट्री जो है वो मुझे इसके लिए ओके कर दे, तो मैं ये दोनों मंसूबे जो है आपके इसमें डाल दूंगा, जो नई कम्युनिकेशन के वो हैं पैसे। तो मैं असद उमर साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, हफीज़ शेख का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे इलाके को ऊपर मुराद से साथ मिल के ज़रूर एहसान किया है। दूसरा, मैं स्पीकर साहब डीजी खान कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल का ज़रूर यहाँ पे जिक्र करना चाहती हूँ। मेरे इलाके डेरा गाजी खान में कोई कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल नहीं था। जब हमारे डेरा गाजी खान में किसी को हार्ट अटैक होता था तो हमें 1.5 घंटा उसको निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान लेके जाना पड़ता था। तो सीएम उस्मान बुज़दार ने अपने पंजाब के बजट में से 4.2 बिलियन जो है 28 बिलियन पंजाब कार्डियोलॉजी जो मेरे उसमें अब बनेगा डीजी खान कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल 200 बेड का है और ये 2 साल में इंशाल्लाह मुकम्मल होगा। मैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। स्पीकर साहब, हमारे इस बजट में सबसे खूबसूरत बात जो है वो बिजली की तरसील के लिए 68 अरब रुपए रखे गए हैं और ये खास तौर पर बिजली की तलब और पैदावार के लिए इक्वल करने के लिए हैं। और मुझे पता है स्पीकर साहब कि ये पॉलिटिकल एलीट को बात समझ नहीं आएगी, लेकिन इस 68 अरब की जो बिजली की पैदावार और तलब को मुकम्मल करने के लिए ट्रांसमिशन के लिए रखे गए हैं, उसकी अहमियत आप दूर दराज के इलाके के वाले उन लोगों से पूछें जो 72 साल भी हो चुके हैं और इस वक्त अभी तक बिजली से महरूम है। उसमें सबसे अहम मेरा अपना डेरा गाजी खान है, जहाँ पे खोसों ने हुकूमत की, लगारियों ने हुकूमत की, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फारूक लगारी वहाँ से इलेक्ट हुए, सीएम पंजाब वहाँ से जुल्फकार खोसा इलेक्ट हुए और जो मेरे अपोनेंट है वो वहाँ से फेडरल मिनिस्टर 2-3 दफ़ा मुंतखब हुए। लेकिन अभी तक डेरा गाजी खान में कोई भी बड़ा मंसूबा बिजली के लिहाज से नहीं था और पूरा तुमन लगारे अभी तक जो है वो अंधेरों के अंदर डूबा हुआ है। तो इस 68 अरब में जो वो राणा साहब ने कहा जी तकब्बुर है,
تو تکبر اویس لغاری نے کیا تھا اور انہیں بڑے تکبرانہ انداز میں کہا تھا کہ میں پی ٹی آئی دی حکومت نو ہک وی سل لاون نہ ڈے سا ڈیرا غازی خانیج میں ہک وی کمبا تے ایک وی تار نہ لاون ڈے سا. تو آج اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ 2 سال ہو گئے ہیں, اتنے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ جو ہیں وہ میرے ڈیرہ غازی خان کے لیے سٹارٹ ہو گئے, اور میں سمجھتی ہوں میرا ڈیرہ غازی خان کے عوام سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی تو 2 سال ہوئے ہیں, جب آگے بھی 3 سال ہوں گے تو انشاءاللہ ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے, ترقی کے لحاظ سے ڈیرہ غازی خان جو ہے پنجاب کے سب سے ٹاپ اس کے اندر ہوگا, ڈسٹرکٹ کے اندر ہوگا, اور انشاءاللہ میرے اپوننٹس کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. اب میں اسپیکر صاحب اپنی وزارت کے اوپر آتی ہوں. ابھی خواجہ صاحب اٹھ کے چلے گئے, انہوں نے پہلے دن اپنی اوپننگ سپیچ کی اور انہوں نے آپ کی کرسی پہ اسد کیسر صاحب جو اسپیکر صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا کیا آپ نے کبھی کوئی درخت دیکھے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ بلن ٹری سونامی کہاں چلا گیا وہ درخت. تو میں اسپیکر صاحب ذرا ہسٹری کو یاد دلانا چاہتی ہوں. جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کا فارسٹ کور 33% تھا جو انگریز چھوڑ کے چلے گئے تھے, اور ابھی بھی پاکستان کی جو فارسٹ پالیسی ہے وہ انگریزوں نے بنائی ہوئی ہے, ہم اسی کے اوپر وہ بہترین پالیسی ہے. 33% پاکستان کا فارسٹ کور تھا جب پاکستان بنا, اور 1995 اور دنیا کہتی ہے کہ 25% اگر آپ کا فارسٹ کور ہے تو وہ بہترین ہوتا ہے, ہمارا 33% تھا, اس سے بڑھ کے تھا. 1995 سے لے کر 2015 تک اپنے فیکٹس اینڈ فگرز گورنمنٹ کے کہتے ہیں کہ جی یہ 4% کم ہوا, صرف 4% پہ رہ گیا. یعنی 33% انگریز چھوڑ کے گئے, 25% آئیڈل ہونا تھا ہے, اور یہ ان کے دور حکومت میں جو کہ میری حکومت تو نہیں تھی 1995 سے 2015 تک اپنی گورنمنٹ کے سٹیٹس پہ فارسٹ کور کو 4% کیا گیا. اللہ اکبر اللہ. حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. جی محترمہ زرتاج گل صاحبہ. جی اسپیکر صاحب, میں اذان سے پہلے یہ بتا رہی تھی کہ انگریز 33% فارسٹ کور چھوڑ کے گئے, 25% دنیا میں آئیڈل ہوتا ہے. 1995 سے لے کر 2015 تک پی ایم ایل این کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت اس فارسٹ کور کو 4% بائی ڈیزائن کر دیا گیا, کم کر دیا گیا. ہر سال 2% درختوں کو نقصان پہنچایا گیا, ہائی ڈیفارسٹیشن کی گئی, اور ٹمبر مافیا اور سمگلنگ مافیا کے ساتھ مل کے تمام درختوں کو ختم کیا گیا, جنگلات کو ختم کیا گیا, اور دنیا کی بدترین ممالک کے اندر اس وقت پاکستان آ گیا جس میں ہائیسٹ ڈیفارسٹیشن تھی. اور جب 2010 کا سیلاب آیا, اسپیکر صاحب آپ کو تو یاد ہوگا 2010 کا جو سیلاب تھا اس کی یونائٹڈ نیشن نے سپر فلڈ کہا,
اس میں آدھے سے زیادہ پاکستان اور آدھے سے زیادہ پنجاب ڈوب گیا تھا، ساؤتھ پنجاب بھی اس کے اندر ڈوب گیا تھا۔ آپ کو تو خیر شاید اتنا زیادہ یاد نہ ہو، پی ایم ایل این کو ضرور یاد ہوگا، کیونکہ جب 2010 کا سیلاب آیا تھا، یہ وہی سیلاب ہے اسپیکر صاحب جس میں میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ چیف منسٹر تھے، وہ سیلاب میں گم بوٹ پہن لیتے ہوتے تھے، ترچی ہیٹ بھی لگا لیتے تھے، اور ٹوڑی پہ انگلی رکھ کے سیلفی اترواتے ہوتے تھے کہ شاید سیلاب کا خطرہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن امریکن میگزین نے لکھا کہ کلائمیٹ چینج، ڈیفورسٹیشن اینڈ کرپشن کمبائنڈ ڈراؤنڈ پاکستان ان 2010۔ اگر نہیں ترجمہ آتا تو آپ زیادہ یہ لوگ مجھ سے پڑھے لکھے ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ جی ان کو تو کہتے ہیں جی ہمیں تو کرائسس کے اندر بھی اپرچونٹی ملی، جی الحمدللہ ہمیں کرائسس کے اندر بھی اپرچونٹی ملی ہے۔ گرین سٹیمولس کا پیکج اس کووڈ-19 میں میری منسٹری آف کلائمیٹ چینج نے دیا، اور اس میں ہم لوگوں نے 84,000 لوگوں کو تھرو آؤٹ پاکستان کے اندر ہم نے گرین سٹیمولس پیکج میں ہم لوگوں نے ان کو نوکریاں دیں۔ ایک طرف ہم ڈیلی ویجز کو بچا رہے ہیں، ان کی روزی روٹی کا بندوبست کریں، لیکن دوسری طرف ہم اپنی جو فارسٹیشن ہے اس فارسٹ کور کو بھی کور کر رہے ہیں۔ اس کے لیے میں اگین پرائم منسٹر عمران خان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مشکل حالات کے بجٹ میں بھی 6 بلین میری منسٹری آف کلائمیٹ چینج کو دیا گیا، اور آلریڈی ہی میری منسٹری آف کلائمیٹ چینج پلاسٹک بیگز کے بین، 10 بلین ٹری سونامی، ای ویہیکل پالیسی، کلین گرین پاکستان کے ساتھ انتہائی اچھی شروعات کر چکی ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ آگے بھی مایوس نہیں کریں گے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ میرا منسٹری کے منسٹر انچارج ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان ہیں، اور پرائم منسٹر عمران خان دنیا کے 5 بہترین لیڈرز میں سے ہیں ٹاپ پہ، جو کلائمیٹ چینج کو ایڈریس بھی کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں۔ بلکہ اسپیکر صاحب بڑی کمال بات یہ کہ یونائٹڈ نیشنز کی اسمبلی کے دنیا کے بہترین 8 جو کلائمیٹ چینج کے اوپر جو اقوال زرعی ہیں یا کوٹس ہیں، اس میں پرائم منسٹر عمران خان کا کوٹ شامل ہے، جو کہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ I feel that there is a lack of seriousness. Perhaps world leaders do not realize the urgency of the situation. We have a lot of ideas, but as someone said, ideas without funding is a mere hallucination, said Imran Khan, Prime Minister of Pakistan. آپ سے پوچھا گیا کہ وہ درخت تو نہیں ہے، مجھے پتہ ان کو تو نظر نہیں آئیں گے، لیکن اکارڈنگ ٹو بون چیلنج پاکستان وہ دنیا کا پہلا صوبہ ہے خیبر پختونخوا جنہوں نے 3,50,000 ہیکٹر ایریاز ڈیفارسٹیشن ایریا کو ریٹریو کیا، جو ان کی 9 سال کی بدترین ڈیفارسٹیشن کے برابر اپنے فارسٹ کور کو ہم نے ریٹریو کیا۔ اور یہ نہ مانے، لیکن جو دنیا کا ٹریلین ٹری انیشیٹیو ہے وہ ورلڈ اکنامک فورم نے پرائم منسٹر عمران خان سے انسپریشن میں سٹارٹ کیا ہے۔ آپ کو کرٹیسزم کرنی ہے تو آپ ضرور کریں، لیکن کرٹیسزم کے ساتھ یہ ضرور بتائیں کہ آپ نے اپنے حصے کے جو ہیں وہ کتنے درخت لگائے ہیں۔ اسپیکر صاحب، میں اگر اس سے بھی بالا تر ہو جاؤں اور میں یہ سوچنا شروع کر دوں کہ میرا لیڈر پرائم منسٹر عمران خان ہے اور میں اس پارٹی کی وجہ سے آج یہاں پہ کھڑی ہوں، اور یہ بھی کہ اس کو بھی میں بھول جاؤں کہ 5,000 ارب کا ان کا دیا ہوا جو ہے وہ قرضہ ہم نے جو ہے وہ واپس کیا ہے، کوئی نیا ٹیکس ہم نے نہیں لگایا، ہم نے ایکسپورٹ بڑھائی، ہم نے امپورٹ بل کو ختم کیا، 20 ارب کا ڈالر کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ انہوں نے دیا تھا ہمیں ورثے میں، وہ ہم نیچے کر کے 3 ارب پہ ڈالر پہ لے کر آئے۔ لیکن اگر میں اس کو بھی چھوڑ جاؤں اور میں اپنے ضمیر کے مطابق یہ سوچوں کہ ہر روز یہاں پہ اپوزیشن ہم سے پوچھتی ہے کہ آخر آپ کی کرائسس کے اندر کووڈ پالیسی ہے کیا، بار بار ہم سے اپوزیشن یہ سوال کرتی ہے، تو میں نے بھی اپنے آپ سے پوچھا کہ واقعی پرائم منسٹر عمران خان کی یا میری گورنمنٹ کی کووڈ پالیسی کیا ہے، ہمیں کیا ان کو جواب دینا چاہیے۔ تو اسپیکر صاحب جی بولیں جی وہ تقریباً 23 منٹ ہو گئے ہیں۔ جی یہ آخری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہماری کووڈ-19 میں کیا پالیسی ہے، مجھے اس میں تاریخ کا انتہائی خوبصورت ایک واقعہ ملا۔
میں اس کو کوٹ بھی کرنا چاہتی ہوں. جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس وقت کے خلیفہ وقت تھے تو ان کے بہاف پہ ایک گورنر جو انہوں نے مصر میں اپوائنٹ کیے, ان کا نام جو تھا وہ مالک بن اشتر تھا, اور نجل البلاغہ میں لیٹر نمبر 53 جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے گورنر کو لکھا جو ان کے بہاف پہ مصر کے گورنر تھے, اور انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ کا کیا رویہ آپ کے اپنے عوام کے ساتھ ہونا چاہیے. وہ ٹائم لیس ہے, وہ سپیچ لیس ہے, وہ جو لیٹر ہے وہ ایک کوڈ آف وہ سٹارٹ ہے ہیومن رائٹس کا, وہ ڈکلیریشن ہے ہیومن رائٹس کی, اس کے بہت سارے ایٹریبیوٹس ہیں, لیکن میں اس کا ایک پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتی ہوں, اور میں آپ سے پرمیشن چاہتی ہوں کہ میں اس کو کوٹ بائی کوٹ لفظ پڑھوں, کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے تو میں اس میں غلطی نہیں کر سکتی ہوں. جو انہوں نے لکھا کہ جو لیڈر کی خصوصیات ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے, اس میں لکھا ہوا ہے ایک ایٹریبیوٹ ہے شو یور فیس. Do not keep yourself secluded from the people for a long time, because the seclusion of those in authority from its subject is a kind of narrow-sightedness and cause ignorance about their affairs. Being an invisible leader creates an environment of mistrust. People will ask questions how things are being run, how demeaning is it when your boss does not even know your name. Keep an open door policy. Mingling with the people you lead will ensure that you are aware of what is going on, as well as them seeing you as a human being and one of them. یہ ہیومن رائٹس کا ڈکلیریشن ہے, اور ایک حکمران کا کرائسس کے اندر, ٹرموائل کے اندر کیا کردار ہونا چاہیے. تو اسپیکر صاحب, جہاں پہ رشیا کے صدر پیوٹن 45 دن تک اپنے عوام سے ایڈریس نہیں کر سکے, جہاں پہ مودی پورے 3 مہینے کے کووڈ-19 میں صرف 2 دفعہ نظر آئے, جہاں پہ ہمارے اپوننٹ جو ایک پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کووڈ-19 فیڈریشن کی ایک سیاسی سازش ہے, جہاں پہ میاں جو ہمارے دوسرے اپوزیشن لیڈر ہیں, جب وہ ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں 70 سال کا بوڑھا ہوں اور میں عوام کو فیس نہیں کر سکتا. وہاں پہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ صرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس کول پہ کہ حکمران اپنی عوام کو اپنا چہرہ دکھائیں تاکہ عوام میں نا امیدی ختم ہو, یہ ہماری پالیسی ہے کہ میرا پرائم منسٹر ہر تیسرے روز اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, خود کو کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے, دلیر ہے, دلیر فیصلے کرتا ہے, عوام کو فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے اور اپنی عوام کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے, اور ان کو بتاتا ہے کہ اب آپ نے اویئرنیس پیدا کرنی ہے. 23 کروڑ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے, 82% پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان کے فیصلے کے اوپر ٹرسٹ کرتی ہے. دلیر عوام کا دلیر لیڈر ہے. نہ ہمارے کوئی پالیسی, چاہے فورن پالیسی ہو, چاہے ہمارے کشمیر کے اوپر ایشو ہو, چاہے ہماری سرحدوں کے اوپر کوئی مسئلہ ہو, چاہے کووڈ-19 ہو, ہر کرائسس کے اندر, چاہے ایون کوئی مذہبی مسئلہ ہو, پرائم منسٹر عمران خان بند دروازوں کے پیچھے فیصلہ نہیں کرتے. ان کی کوئی کچن کیبنٹ نہیں ہے. پرائم منسٹر عمران خان دلیر ہیں, وہ سامنے سے آ کے بات کرتے ہیں, کوئی سازش قرار نہیں دیتے, ریسپانسبلٹی لیتے ہیں, بڑے بھائی کا کردار ادا کرتے ہیں. اسلام آباد آپ کا بڑا بھائی ہے, کوئی کالونیز نہیں ہے. ہاؤ ڈیئر یو اسٹینڈ ہیئر, آپ اپنی موریلٹی کے پیڈسٹل پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں کہ بجٹ میں کیا ہے. آپ ایک صوبے کو لیڈ کرتے ہیں, 12 سال سے آپ کی حکومت ہے, اور آپ کے ایک کراچی کے اندر 37 لوگ ایک ہی رات کے اندر فوت ہو جاتے ہیں. کراچی گند زدہ ہو گیا ہے. آپ کی 6 ملین ٹن جو ہے وہ گندم چوہے کھا کے چلی جاتی ہے. آپ کی 12 ارب کی جو ہے وہ سب کی سب گندم آپ کی جو ہے وہ وہاں پہ مٹی کی بوریاں نکلتی ہیں. آپ کا لڑکانہ ایڈز زدہ ہو گیا ہے, 25 لاکھ لوگوں کو کتے کھا گئے ہیں, اور آپ یہاں پہ آ کے سوال کرتے ہیں. آپ کوئی اچھی مثالیں کام نہیں کرتے. لیڈر جو ہے اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو کھڑے ہونا سیکھے. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. پاکستان زندہ باد.